بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اللہ عز و جل کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو تمام دلوں کے احوال خوب جانتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اجمیری ٹی وی، آپ کے ساتھ ہے اجمیر امین۔ آج ہم آپ کے گوش اس شیخ کی کرامت جس کو کشتی میں چوری کی تہمت لگائی گئی تھی پیش کرتے ہیں۔ ایک درویش کسی کشتی کے اندر تھا جس نے سامان مردمی کو اپنا پشت پناہ بنا رکھا تھا، مطلب دنیا دار لوگوں کی پشت پناہ خواب خور کے گوناگوں سامان، خیمہ و خرگاہ، غلام و کنیز اور خدم و حشم ہوتے ہیں، مگر اس درویش کے پاس صرف جوان مردانہ صبر و قناعت غنائے قلب کی دولت تھی، اور اسی پر اس کا بھروسہ تھا، یعنی وہ تارک دنیا اور ساز و سامان سے خالی تھا۔ کسی شخص کی اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی، وہ درویش سو رہا تھا، سب کی تلاشی لی گئی مگر پتہ نہ چلا۔ اشرفیوں کے مالک نے وہ درویش بھی لوگوں کو دکھایا کہ اس کی بھی تلاشی لینا چاہیے، تاکہ سونے والے فقیر کی بھی تلاشی ہم لیں۔ تو اس کو غم کے مارے مالک کے درم نے جگا دیا اور کہا کہ اس کشتی میں نقدی کی ایک چرمی تھیلی گم ہو گئی ہے، ہم نے سب کی تلاشی لے لی ہے، تم بھی مستثنا نہیں ہو سکتے، مہربانی فرما کر گدڑی اتار دو اور ننگے ہو جاؤ، تاکہ لوگوں کے شکوک تم سے رفع ہو جائیں۔ یہ سن کر ان بزرگ کو جوش آ گیا اور دعا کی، اے پروردگار، یہ کمینے لوگ تیرے غلام پر تہمت لگاتے ہیں، کوئی مناسب حکم دے، اے ہر مصیبت کے وقت میرے فریاد رس، اے ہر سختی کے وقت میری پناہ، اے میری دعا قبول کرنے والے، اے ہر محنت کے وقت میری جائے پناہ۔ جب اس تہمت سے درویش کے دل کو دکھ پہنچا تو فوراً اس گہرے دریا میں سے لاکھوں مچھلیوں نے ہر طرف سے اپنے اپنے سر نکال لیے، بحال یہ کہ ہر ایک مچھلی کے منہ میں ایک نفیس موتی تھا، ہر ایک موتی اپنی گر امبہانی میں ایک سلطنت کی آمدنی برابر قیمت رکھتا تھا، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہے جو شرکت سے پاک ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا موتی نہیں ہو سکتا جو کسی بڑی سلطنت کے خراج کے برابر قیمت پا سکتا ہو، مگر یہ ایسے گراں قیمت موتی جو اس وقت بہم پہنچے تو اس کی وجہ یہ کہ وہ دنیا کی کائنات میں سے نہ تھے، بلکہ عالم بالا سے خاص خداوند تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے، جس کی ذات بھی لا شریک ہے اور اس کے عطیات بھی بے مثل ہیں۔ ان بزرگ نے چند موتی مچھلیوں سے لے کر کشتی میں ڈال دیے اور پھر جست لگا کر ہوا کی کرسی بنائی اور اس پر بیٹھ گئے۔ پیارے دوستو، مطلب یہ کہ ہوائی کرسی سے کوئی محسوس و مجسم کرسی مراد نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہوا میں اس طرح بیٹھ گئے جس طرح کرسی پر بیٹھ جائیں، اور یہ ان کی کرامت تھی، ورنہ ہوا میں بیٹھنا محالات سے ہے۔ خوب چوکڑی مار کر بادشاہوں کی طرح اپنے ہوائی تخت پر بیٹھ گئے۔ وہ بلندی پر تھے اور کشتی ان کے سامنے نیچے تھی، اور کہا کہ یہ کشتی تم کو مبارک ہو اور حق تعالی مجھ کو مبارک، تاکہ تمہارے جیسے پاک بازوں کے ساتھ ایک چور فقیر شامل نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ اس علیحدگی سے نقصان کس کو ہے۔ میں تو خدا کے ساتھ مل کر اور مخلوق سے الگ ہو کر خوش ہوں، نہ وہ رفیق اعلیٰ مجھ پر چوری کی تہمت لگاتا ہے
نہ میری مہار کسی چگل خور کے ہاتھ میں دیتا ہے، یعنی مجھے رسوا کرتا ہے۔ کشتی والے یہ کرامت دیکھ کر نہایت متحیر ہوئے اور پکارنے لگے کہ یا حضرت، یہ اعلیٰ مقام آپ کو کیوں کر بخشا گیا؟ انہوں نے طنزاً کہا کہ فقیر پر جھوٹی تہمت لگانے اور حقیر چیز کے لیے حق تعالیٰ کو ناراض کرنے سے۔ مطلب یہ کہ یعنی مجھے یہ درجہ تمہاری طرح فقیروں کو ناحق متہم اور خدا کو ناراض کرنے سے حاصل ہوا ہے۔ وجہ طنز اس میں یہ ہے کہ تم جو میرے اس رتبہ کو پسندیدگی اور رضا کی نظر سے دیکھتے ہو، تو اس سے ظاہر ہے کہ تم کو بھی یہ درجہ حاصل کرنے کی تمنا ہے، مگر ایسے مردم شناس اس درجہ کے مستحق کب ہو سکتے ہیں جن کو چور اور فقیر پارسا میں تمیز نہیں؟ اور ایسے تنگ ظرف لوگ مقرب خدا ہونے کی تمنا کرنے کا کیا حق رکھتے ہیں جو دنیا کے ناچیز مال کے لیے خدا کو ناراض کرنے سے نہ جھجکتے ہوں؟ اس طنز و سرزنش کے بعد اب اصلی بات کھل کر کہتے ہیں۔ کہیں سچ مچ بدگمانی و حق آزادی کو ذریعہ ترقیات نہ سمجھ لینا، توبہ توبہ، بلکہ میں نے بزرگوں کی تعظیم سے ترقی پائی ہے، کیونکہ میں درویشوں سے کبھی بدگمان نہ ہوتا تھا کہ ان کی بے ادبی تک نوبت پہنچتی ہے۔ ان کی وہ فقیری مکر و فریب کی ہیرا پھیری کے لیے، یہ مخلوق کی بھول بھولیاں میں پڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے لباس فقیری اس لیے زیب تن نہیں کیا کہ لوگ معتقد ہو کر ان کے لیے عیش و راحت اور دیگر سامان زندگی مہیا کریں، جیسے کہ آج کل کے لوگ فقیر بن کر اپنی شیخی جھوٹی دکھا کر پھر بکرے اور طرح طرح کی چیزیں اپنے مریدین سے وصول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! بلکہ اس لیے وہ فقیر بنے ہیں کہ ان کی نزدیک ما سوا اللہ والبستگی کے قابل ہی نہیں، اس لیے سب کو ترک کر دیا۔ پیچا پیچ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یوں ہوگا کہ یہ فقیری اس لیے نہیں کہ مرجع عوام بن کر مخلوق کے تعلقات کے گورکھ دھندے میں پھنس جائیں، بلکہ اس کے برعکس اس سے بالکل یہ آزاد ہونے اور غیر خدا کو کال عدم سمجھنے کے لیے ہے۔ میں ان حضرات پر تہمت کیوں لگا سکتا ہوں جن کو حق تعالی نے زمین کے ساتوں طبق کے خزانوں کا امانت دار بنایا ہے؟ تہمت نفس پر ہے، نہ کہ عقل شریف پر، اور تہمت حس ظاہری پر ہے، نہ کہ روح کے نور پاکیزہ پر۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اور ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچانے کی مزید توفیق دیتا رہے۔ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے؟ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس میں اپنی آراء ضرور پیش کیا کریں، تاکہ ہم آپ کی آراء کے متعلق، آپ کی آراء کی بنا پر بھی کچھ ویڈیو اپلوڈ کر سکیں، تاکہ عوام میں استفادہ ہو۔ آپ کے ساتھ کا جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔